السلام علیکم میرے دوستو، یہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عید کا آخری دن ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں تیسرے دن کے۔ آپ تمام دوستوں کو عید مبارک ہو میری طرف سے، پاکستان ہومیوپیتھی کی طرف سے۔ عید کے اس موقع پہ میں اپنے ہومیوپیتھ جو نئے ہومیوپیتھ ہیں خاص کر ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے کچھ جو نئے ہومیوپیتھس ہیں وہ بدزن ہو جاتے ہیں، بد دل ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ نے کتاب کھولی، اس میں لکھا ہے کہ شیاٹیکا کا علاج برایونیا ہے۔ جب مریض آپ کے پاس شیاٹیکا کا آتا ہے، آپ اسے برایونیا دیتے ہیں، اسے آرام نہیں آتا، ایک خوراک دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، نہیں آتا آرام، تو پھر آپ بدزن ہو جاتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے برایونیا دوائی ہے لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ چلے فرض کرے آپ اس کے بعد کہتے ہیں چلو رسٹاکس بڑی دوائی ہے، رسٹاکس دے دیتے ہیں، رسٹاکس آپ دیتے ہیں، اس سے بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ رسٹاکس کی علامات نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہمارے جو نئے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، نئے ہومیوپیتھ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ریکوری بڑی سلو ہے۔ پھر وہ اس بات پہ بھی جو ہے نا اس کا ذہن جاتا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ریکوری بڑی سلو بھی ہے اور لانگ ٹرم علاج ہے اور اس میں ایمرجنسی کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ ہومیوپیتھی میں آتے ہیں، فرض کریں آپ آج آئے ہیں، آپ آج ہومیوپیتھی میں آئے تو اگلے جو 10 سال ہے نا وہ آپ اسٹڈی کریں۔ جب آپ 8-10 سال اسٹڈی کریں گے تو اس کے بعد جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کریں گے، مطلب آپ کو اگر 5 سال ہو گئے ہیں، آپ 5 سال مزید اسٹڈی کریں، اس کے بعد جو آپ کی پریکٹیکل لائف آئے گی نا، پہلے دن سے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملنا شروع ہوں گی، اور وہ جو آپ کا دماغ ہے نا وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ واقعی ہومیوپیتھی میں رزلٹ بھی ملتے ہیں، سکون کی نیند بھی آتی ہے، لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں آپ سے۔ اس میں ایک بات کا آپ دھیان رکھیے گا کہ دیکھیں، ہمارے پاس کچھ پیشنٹ، کچھ کیا ہمارا جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان میں خاص کر مہنگائی کی وجہ سے، ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کا علاج ہم نے 4-5 مہینے کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 4-5 مہینے لگیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ ہوتا ایسے ہے کہ مریض ہمارے پاس پہلے دن آتے ہیں، ہم 15 دن کی دوائی دیتے ہیں اسے، اور اس سے لے لیتے ہیں 1000 1200 1500 روپے لے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم آپ کو پیسے دے دے مریض، آپ کو مریض نے پیسے دے دیے 1000 1200 1500 روپے دے دیے، لیکن 15 دن کے بعد جب دوائی ختم ہوئی، ہو سکتا ہے مریض کے پاس پیسے ہی نہ ہو تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہ آئے شاید۔ ہو سکتا ہے وہ 15 دن کی دوائی لے کے 1 مہینے کے بعد واپس آئے آپ کو اور کہے کہ بس، کوئی بھی وہ اپنی مجبوری تو ظاہر کرے گا ظاہر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ دیکھ لیا کریں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو غریب ہیں یا جو معذور لوگ ہیں، معذور بچے ہیں، یا ایسے بزرگ جن کا علاج آپ نے 5-6 مہینے سال کرنا ہے، تو اس پہ ان کا دھیان رکھا کریں آپ۔ میرے پاس جو سی پی چائلڈ معذور بچے آتے ہیں، میں کبھی ان سے پیسے نہیں مانگتا۔ کیمپ میں جب آتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے۔ عام روٹین میں پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو میرا کام ان کو صرف دوائی دینا ہے، میں دوائی دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی پیسے دے دیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں نہیں بتائیں آپ کتنے پیسے، میں کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ میرے اس میں کیمپ میں آتے ہیں، کیمپ والے دن، تو میں یہ ساری دوائی آپ کو 100 روپے میں دوں گا، لیکن آپ روٹین میں دوائی تھوڑی کاسٹلی ہے، آپ اپنی مرضی سے دے دیں۔ کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 300 دیتا ہے، میں لے لیتا ہوں، 400 دیتا ہے لے لیتا ہوں، 500 دیتا ہے میں لے لیتا ہوں، کوئی زیادہ دے تو میں واپس کر دیتا ہوں مریض کی حالت دیکھ کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، 2% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو پیسے کم ہونے کی وجہ سے آرام نہیں آتا، تو آپ ان 2% لوگوں کی وجہ سے 98% پہ جو ہے نا ان کو بھیٹ نہ چڑھائیں اپنے لالچ کے یا ہم اپنے جو ہے نا انا کے، تو 98% آپ فوکس رکھیں، 2% پیشنٹ کی آپ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ویسے بھی 100% پیشنٹ ٹھیک نہیں ہونے ہوتے، 40 سے 60% تک ریکوری ہے اس میں عام امراض میں نا۔ تو جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں لوگ یا علاج کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کی ریشو جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ سی پی چائلڈ میں ہم نہیں کہتے 80% ہے یا 100% ہے، لیکن آج سے پہلے سی پی چائلڈ جو بچے تھے یہ ساری زندگی چارپائی پہ گزارتے تھے، مطلب یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جو بھی ان کے ساتھ پرابلم تھے وہ مستقل طور پر ان کے ساتھ رہے، لیکن اب چند سالوں میں جو تحقیق ہوئی ہے، جتنے ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ہومیوپیتھی کے، جو ہمارے عالم ہیں ہومیوپیتھی کے، جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ، جتنے بھی بڑے لیڈ کرنے والے ہومیوپیتھی کو ہمارے اساتذہ لوگ ہیں پاکستان میں، سب کی شاگردی اختیار کرنے کا مجھے بھی موقع ملا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے، آمین۔ تو اب جا کے یہ کرانک امراض یا جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان پر کچھ تحقیق ہوئی ہے اور ان کا اب ٹریٹمنٹ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔
ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% بچے ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 40% بچے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور 40% بچے ایسے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مطلب جو آج سے جو 5-6 سال پہلے پروسیس تھا کہ 100% بچے ہی جب معذور ہے تو وہ معذور ساری زندگی رہیں گے، اب ان میں سے ہمیں امید ہو گئی ہے کہ وہ 40% بچے انشاءاللہ وہ اپنی نارمل زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ تحقیق جاری ہے، اس پہ مزید کام ہوتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ عید کا دن ہے، آخری لمحات ہیں، تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اور اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ نے ہومیوپیتھی پڑھی جتنی بھی پڑھی، 5 سال 10 سال 20 سال جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے، میں 98 سے اس فیلڈ میں ہوں، میڈیکل فیلڈ میں مختلف فیلڈ میں رہا میں، اور پھر میں 2004 میں ہومیوپیتھی کی طرف آیا، ابھی تک میں ہومیوپیتھی میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا علم دیا، اب یہ نہیں کہ جو مریض میرے پاس آتا ہے وہ میری قابلیت کی وجہ سے نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ کہ وہ ہمارے پاس مریضوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اس کی شفا کا علم دیتا ہے، پھر ہمارے پاس مریض بھیجتا ہے، پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مریض کو فوکس کریں، مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ٹرائی کریں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے مطابق۔ یہاں اگر ہم پیسے کو درمیان میں لے آتے ہیں، پیسے کو، تو ہو سکتا ہے ہمارا جو یہ ٹارگٹ ہے مریض ٹھیک کرنے والا، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیت دی ہے، جس کا امتحان ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو ہم اس میں ناکام نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے مریض ٹھیک کرنے ہیں ہم نے، اور اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے جتنے بھی کامیاب ہومیوپیتھی ڈاکٹر دیکھے ہیں وہ اتنے کم پیسے مریضوں سے لیتے ہیں، ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ ڈاکٹر عثمان غنی صاحب، ڈاکٹر علی محمد صاحب، اس کے علاوہ اور بھی بہت ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کاشف صاحب عمران میں، ڈاکٹر شکیل خانیوال میں ہیں، اور کراچی میں بہت ڈاکٹرز ہیں جن پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، سرگودا میں ہیں، بلوال میں ہیں، اور جو اس سے پہلے جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو ہمارے گزرے ہیں بڑے، وہ بھی چند روپے لیتے تھے مریض سے اور وہ لائن لگی ہوتی تھی وہاں۔ تو میں اپنے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو یہ کہوں گا کہ کچھ امراض رکھ لیں آپ، کچھ یا کوئی کیٹیگری رکھ لیں آپ، پیسے میں سے زیادہ لے لیں، لیکن عام طور پہ لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے نا، تو آپ اپنی اخراجات پہ کنٹرول کریں، اور مریضوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ایسا رویہ رکھیں کہ مریض آپ کے پاس بار بار آئے۔ دیکھیں ایک مریض کا 6 مہینے کا علاج ہے، آپ اسے 300 روپے مہینہ لیتے ہیں، تو وہ خوشی کے ساتھ جب بھی دوائی ختم ہوگی نا، ایک دن ختم ہونے سے 1 دن پہلے آپ کے پاس آ جائے گا کہ سر میری دوائی ختم ہو گئی، ڈاکٹر صاحب دے دیں، آپ دے دیں۔ 6 مہینے علاج کیا، وہ جو دعائیں ملیں گی نا وہ پیسوں سے زیادہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔